سمین 1990 کی دہائی کے آخر میں صدام حسین نے ایک عجیب و غریب درخواست کے ساتھ ایک خطاط سے رابطہ کیا۔ سن 1979 میں برسر اقتدار آنے والے صدام حسین سن 2003 میں عراق میں امریکی مداخلت تک عراق کے صدر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں سیاہی کی جگہ ان کا خون استعمال ہو۔ اس کہانی کے مطابق 2 سال تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے رہے تاکہ وہ اس میں سے ان کا خون نکال سکے جس کے ذریعے یہ قرآن لکھا جانا تھا۔ اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر تفصیلات بھی متنازع ہیں، مگر بہرحال سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کے 605 صفحات 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ الگ الگ صفحات پر مشتمل اس قرآن کے نسخے کو بغداد کی مسجد میں رکھا گیا۔ یہ مسجد بھی صدام حسین نے تعمیر کرائی تھی اور اس میں 4 بڑے مینار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مسجد کے مینار کلاشنکوف AK-47 کی نوک سے ملتے جلتے ہیں۔ اس قرآن کی تقریب رونمائی کو عراق کی اور بین الاقوامی میڈیا نے کور کیا تھا۔ 25 ستمبر 2000 کی رپورٹس کے مطابق صدام حسین نے قرآن کا یہ نسخہ اس لیے بنوایا تاکہ اللہ انہیں ان کے سیاسی سفر میں سازشوں اور خطرات سے محفوظ رکھے۔ اس زمانے میں سرکاری میڈیا کو ریلیز کیے گئے اپنے ایک خط میں صدام حسین نے کہا تھا کہ میری زندگی خطرات سے گھری ہوئی ہے جس میں میرا بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا تھا مگر میرا کم ہی خون ضائع ہوا۔ پھر میں نے درخواست کی کہ خدا کی کتاب کے الفاظ میرے خون سے لکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اس دور میں اپنی ذات کے درپیش بحرانوں سے گزر رہے تھے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ستمبر 1996 کے ایک حملے میں اپنے بیٹے عدی صدام حسین کے بچ جانے پر خدا کے شکر گزار تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک شخص سال میں 4 مرتبہ 470 ملی لیٹر خون کا عطیہ کر سکتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ صدام حسین نے یہ تمام خون 2 سے 3 برسوں کے درمیان عطیہ کیا جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انہیں کچھ چیزوں کا ڈر اور وہم تھا، مثلاً وہ روایت کے برعکس صدارتی محل آنے والے لوگوں سے نہ ہاتھ ملاتے اور نہ ہی گلے ملتے تھے۔ صدام حسین کو نزلہ ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ جب وہ رات کے کھانے پر جاتے تو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے۔ صدارتی محل میں ان کا اپنا شیف تھا اور ایک لیب میں کھانے میں زہر کی ملاوٹ کی جانچ کی جاتی تھی۔ سن 2003 میں صدام حسین کے زوال کے بعد خون سے لکھے گئے قرآن کے اس نسخے کو چھپا دیا گیا۔ اسے اسی مسجد میں 3 دروازوں کے اندر محفوظ کر لیا گیا تاکہ اس سے ان کے تعلق کو ختم کیا جا سکے۔ ہر صفحے کو بیلٹ پروف شیشے کے خانوں میں رکھا گیا تھا۔ قرآن کے نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار تھیں اور قرآن کے تمام صفحات ایک ہی جگہ پر محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ امریکی مداخلت کے بعد ان صفوں کی نگرانی پر مامور ایک شخص نے برطانوی اخبار کو بتایا تھا کہ نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار ہوتی ہیں، ایک میرے پاس ہے، ایک علاقے کے پولیس کے سربراہ کے پاس اور تیسری بغداد کے کسی دوسرے حصے میں رکھی گئی ہے۔ صحافی کو اس نسخے تک رسائی نہیں دی گئی تھی اور اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے کمیٹی کی اجازت درکار ہے۔ اس نسخے کو لکھنے والے خطاط عباس شاکر جودی نے عراق چھوڑ دیا تھا اور امریکی ریاست ورجینیا میں منتقل ہو گئے تھے۔ سمین، آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قرآن کیا اب بھی بغداد کی اس مسجد میں چھپا کر رکھا گیا ہے؟ اس تک رسائی رکھنے والے کچھ افراد نے تصدیق کی ہے کہ اس قرآن کے کم از کم کچھ صفحات اب بھی وہاں موجود ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے خفیہ طور پر سعودی عرب کو ہدیے کے عوض دے دیا گیا تھا، جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ اب یہ صدام حسین کی بیٹی کی ملکیت میں ہے جو اردن میں رہتی ہیں، مگر کسی بھی بات کا کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں اپنے ذوق کے مطابق ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔